پیارے اسلامی ساتھیوں، الحمدللہ عقائد کے متعلق آپ تمامی حضرات درس سماعت میں آ رہے ہیں۔ آج بھی اسی باب سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، بغور سماعت میں۔ میزان عدل کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یعنی جس پر اعمال تولے جائیں گے اس ترازو کے تعلق سے، اور اعمال تولے جانے کے متعلق ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے آج درس میں آپ لوگ سماعت میں آ سکیں گے۔ فرماتے ہیں کہ میزان کے متعلق یہ بات تحقیق سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ حقیقی ترازو ہے۔ میزان کے معنی ہوتے ہیں ترازو، جس پہ اعمال تولے جائیں گے اسے میزان عدل کہا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں اس کے دو پلڑے اور ایک ڈنڈی اور ایک سوئی ہوگی۔ جیسے کہ ترازو ہوتا ہے، دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک ڈنڈی ہوتی ہے، اس میں ایک سوئی ہوتی ہے جو پیمانے کو بتاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر پلڑا زمین و آسمان کی وسعتوں سے کہیں زیادہ بڑا ہوگا۔ زمین سے لے کے آسمان تک کی جو وسعت ہے، جو خلا ہے، اس سے بڑا جو ہے اس کا ایک پلڑا ہوگا، ترازو کا اتنا بڑا اس کا پلڑا ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے نے بتایا کہ اگر زمین و آسمان اور ان کی ساری موجودات کو میزان کے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو سما جائے گا اس میں۔ زمین و آسمان اور اس میں جتنی چیزیں، جتنی اشیاء ہیں، ان سب کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، میزان عدل کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ سب اس میں سما جائیں گے، اتنا بڑا اس کا پلڑا ہوگا۔ نیکیوں کا پلڑا عرش کی دائیں جانب جنت کے دروازے کے سامنے ہوگا۔ نیکی والا جو پلڑا ہوگا وہ اللہ کے عرش کے داہنی طرف، جنت کی طرف، جنت کے بالکل سامنے ہوگا نیکیوں والا پلڑا۔ اور گناہوں والا پلڑا جو ہوگا وہ عرش کی بائیں طرف دوزخ کے بالکل سامنے ہوگا۔ یعنی کہ جس کے نام اعمال تولے جائیں گے تو ان کا یہ دیکھ لینا ہی، ترازو کا دیکھ لینا ہی یہ بات کو واضح کر دے گا کہ انسان جہنم میں جانے والا ہے یا کہ جنت میں جانے والا ہے۔ انسان کی عقل جو ہوگی وہ وہاں پر فیصلہ لے لے گی۔ انسان اپنے اعمال کو دیکھ کر کہ اس کے ترازو میں نیکیوں والا پلڑا زیادہ ہے اس میں یا کہ برائیوں والا پلڑا وزندار ہے، کیونکہ وہاں پلڑے کا معاملہ جو زیادہ ہوگا وہ اوپر کی طرف اٹھے گا۔ اگر نیکیاں زیادہ ہیں، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے تو وہ اوپر اٹھے گا۔ دنیا میں جو چیز بھاری ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، مگر چونکہ نیکیاں جو ہیں یہ بلند بالا چیز ہے تو نیکیوں کو بلندی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس طرح سے نیکیاں کرنے والوں کو بھی بلندی عطا فرمائے گا۔ اور گناہ چونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی وقت نہیں رکھتے، اس لیے گناہ نیچے کی طرف جائے گا۔ گناہ کرنے والا بھی نیچے کی طرف جائے گا، پستی میں جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، آگ میں دھسایا جائے گا۔ تو وہاں کے میزان کا معاملہ اس طرح ہوگا کہ جو نیکیوں والا پلڑا جب زیادہ ہوگا تو وہ اوپر کو اٹھے گا، اور گناہ والا پلڑا زیادہ ہوگا تو وہ اوپر کو اٹھے گا۔ جو زیادہ ہوگا وہ اوپر کو اٹھے گا، تو یہ اس کی حقیقت ہوگی۔ اب فرماتے ہیں جن اعمال کو تولا جائے گا ان کی ایک صورت ہوگی۔ جن اعمال کو تولا جائے گا، جو اعمال تولے جائیں گے، ان کی ایک صورت ہوگی، ایک رنگ ہوگا، ایک شکل ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کو نورانی صورتوں میں ظاہر فرمائے گا۔ جو نیک اعمال ہوں گے وہ چمکتے رہیں گے، نورانی شکل میں ہوں گے، روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے۔ اور جو برائیاں ہوں گی ان کو ظلماتی صورتوں میں، یعنی کہ سیاہ ایک دم کالے ہوں گے، ظلمت کدا رہے گا، بالکل اندھیرا رہے گا۔ جو گناہوں والا پلڑا ہوگا، گناہ جو ہے وہ سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، اور نیکیاں چمکدار اور روشن ہوں گی، وہ نورانی ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو نیکیاں کرتے ہیں تو ان کا قلب بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ مومن کا قلب جو ہوتا ہے نورانی ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ جس کا دل نورانی ہو جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آنکھ بند کرتا ہے تب دیکھتا ہے، پھر وہ دل کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو کہنے والے کہتے نا کہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے،
جو بہت سارے لوگ آنکھ بند کر کے پھر بتاتے ہیں ہاں یہ فلاں جگہ فلاں چیز فلاں جگہ پر ہے، تو ان کا دل جو ہے تو اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ وہ جو روشنی جو بینائی ہم آنکھوں میں دیکھتے ہیں، یہ روشنی یہ بینائی اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ جو انسان نیک ہوتا ہے، نیکیوں کا خوگر ہوتا ہے، نیکیوں کا پیکر ہوتا ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہوتا ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اسی طرح سے اس کی نیکیاں جو ہوں گی اور روشن ہوں گی، چمکدار ہوں گی، اور برائیاں جو ہوں گی وہ سیاہ ہوں گی، کالی ہوں گی۔ اور فرماتے کہ اس شخص کے اعمال میزان عدل پر لانا جنہوں نے ایک بھی نیکی نہیں کی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی یا کی تو برباد ہو گئی، ایسے لوگ بھی آئیں گے۔ فرما رہے ہیں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں رہے گی، اور ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں رہے گا۔ آدمی سوچے تو یہ سوچتا رہ جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ تو کرے گا، مگر اس میں عقیدہ یہ رکھنا ضروری ہے کیونکہ ایسا ہوگا۔ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوگا جن کی ایک بھی نیکیاں نہ ہوں گی، ایک بھی گناہ نہ ہوگا، ایسے لوگوں کو ان کے اعمال تولنے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ جس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، نیکیاں ہی نیکی ہے، تو اس کے اعمال کو تولنے کی کیا ضرورت؟ یا جس کے پاس کوئی نیکی ہی نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہے سب، تو اس کے بھی اعمال کو تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر فرما رہے کہ اس کو بھی تولا جائے گا، اس کے اعمال بھی تولے جائیں گے، تاکہ جو گنہگار ہوگا، جس کے پاس گناہ ہی گناہ ہوگا، نیکی نہیں ہوگی، اس کی رسوائی کو لوگ دیکھیں، پورا اہل محشر دیکھے کہ یہ اتنا بڑا گنہگار، اور جس کی نیکیاں ہی ہوگی، گناہ نہیں ہوں گے، تاکہ اس کی عزت اور شرافت کو بھی لے دیکھیں، واہ یہ شخص بظاہر تو بڑا غریب تھا، بڑا شریف تھا، بڑا سیدھا سادہ تھا، اس کو لوگ کوئی عزت ہی نہیں دیتے تھے، مگر آج اس کے پاس کوئی گناہ ہی نہیں ہے، نیکیوں سے خزانہ بھرا ہے اس کا۔ اس آدمی تو کبھی بات کرتے نہیں دیکھتے تھے ہم، کسی کو جواب تک نہیں دیتا تھا، مگر اتنا بڑا مالک نکلا یہ، نیکیوں کا مالک۔ تو ہوتا یہ، اس کو ذرا سا میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کو ٹینشن جو ہے وہ کم ہو جائے، آپ کو الجھن نہیں رہے کہ ایسا کیسے ہوگا۔ ہوتا ہے کوئی آدمی بہت نیکی کیا، مگر اس کے عوض کوئی گناہ ایسا کر دیا جس سے ساری نیکیاں برباد ہو گئیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ بے شک اچھائیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اسی طریقے سے برائیاں جو ہیں وہ اچھائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا کہ جو حسد کرنے والے حاسدین ہوتے ہیں تو حسد کرنے والوں کی نیکیاں ایسے جل جاتی ہے جیسے آگ میں جانے کے بعد لکڑی جل جاتی ہے، جل کے راکھ ہو جاتی ہے۔ فرمایا ایسے ہی جو کسی مسلمان کو دیکھ کر حسد کرتا ہے کہ اس کو اتنا کیسے مل گیا، یا یہ اتنا نیک کیسے بن گیا، یا اس کے اتنے ترقی کیسے ہو گئی، حسد دل میں حسد کر رہا ہے، جلتا ہے، فرمایا اس کی نیکیاں بھی جل جاتی ہے۔ بظاہر وہ سمجھتا ہے میں نے حج کیے ہیں، عمرے کیے ہیں، خیرات صدقات کیے ہیں، نماز پڑھتا ہوں، لیکن کسی مومن سے حسد رکھنے کی بنیاد پر ساری نیکیاں جل کے تباہ ہو گئی۔ اب اس کے پاس کہاں سے، جب سب نیکیاں جل گئی تو محشر میں کہاں اس کے پاس نیکی رہے گی؟ ایسے ہی کوئی شخص رہتا ہے، اس سے گناہ ہو گئے رہتے ہیں، مگر اس کے عوض میں کوئی نیکی ایسا کر لیتا ہے یا ایسی سچی توبہ کرتا ہے کہ نہ کہ صرف اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ وہ اللہ تو وہ ہے جو تمہارے گناہوں کو نیکی بنا دے گا۔ اگر کوئی گنہگار سچی توبہ کرے تو نہ کہ اس کو معاف کر دے گا، بلکہ اس کے پہاڑ برابر اگر گناہ ہوں گے تو ان کو پہاڑ برابر نیکی بنا دے گا۔ اب اس کے پاس گناہ کہاں رہ جائیں گے؟ اس لیے فرمایا کہ انسان کو اور اللہ کے پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور نیکی کر کے بھی اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، روتے رہنا چاہیے، اللہ تو قبول فرما لینا، یہ بڑی محنت سے کیا ہوں، بہت اس سے کیا ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، یہ اللہ بس تو اپنے فضل سے قبول فرما لینا۔ اور گناہ ہو جائے تو پھر اس سے توبہ کرے، کہ اللہ میں شیطان کے بہکاؤ میں آ کر مجھ سے غلطی ہوئی، میں اعتراف کرتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، میں توبہ کرتا ہوں، تو میری توبہ کو قبول فرما۔ تو اللہ گناہوں کو معاف بھی کرنے والا ہے اور نیکیوں کو جو ہے تو بڑھانے والا بھی ہے۔ تو اس طریقے سے لوگ آئیں گے تو ان کے بھی اعمال تولے جائیں گے، تاکہ اظہار شرافت اس کی لوگ دیکھیں، واہ کیا شرف ملا اس کو، کیا مقام ملا کہ ایک بھی گناہ نہیں ہے۔ اور کوئی ایسا بھی آئے گا اس کی ذلت اور رسوائی کو لوگ دیکھیں، کیا انسان نکلا، اس کو ایک بھی نیکی نہیں ہے،
تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ کافروں کے اعمال تولنے میں اس میں بھی حکمت ہے. کافر تو کافر، اس کو تو جہنم میں جانا ہی ہے، ہمیشہ کے لیے جانا ہے. ہر کافر کو، مشرک کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہے، اس کی بخشش نہیں ہے. بخشش اور شفاعت اور جہنم سے رہائی جو ہے وہ ایمان والوں کی ہے. کسی کا ایمان بہت کمزور ہوگا تو بہت بعد میں جہنم سے نکالا جائے گا، اور کسی کا ایمان اچھا رہے گا جلدی سے نکال دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا. کافر، لیکن کافر کے بھی اعمال تولے جائیں گے. اس کی بھی وجہ تاکہ لوگ دیکھیں اور حسرت کرے یہ کافر بھی کاش کہ میں دنیا میں ایمان والا بن گیا ہوتا. آج دیکھ رہا ہوں جو غریب مسلمان تھے وہ بھی بخشے جا رہے ہیں، ان کے بھی اعمال تولے اور جا رہے ہیں اور روشن ہو رہے ہیں، چمکدار چہرہ ہے اور اس کے نامہ اعمال چمک رہے ہیں، اور میرے اعمال سب سیاہ ایک دم ہے، اندھیرا. کاش کہ میں ایمان لے آیا ہوتا. میں مسلمانوں کو بہت برا کہتا تھا، کاش کہ میں ان کی اچھائی کو دیکھ کر، ان کی شرافت کو دیکھ کر میں بھی شریف بن جاتا، مسلمان بن جاتا. وہ حسرت کریں گے. تو آج بھی کفار و مشرکین کے لیے موقع ہے کہ اس دن حسرت کرنے سے کچھ نہیں ملنے والا ہے. آج توبہ کر کے وہ مسلمان ہو جائے تو انشاءاللہ ان کی گناہوں کو، ان کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا. تو اگر کوئی اس بات کو سنے یا سن سکے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بزم گلشن طیبہ کا یہ چینل چلتا ہے، باقاعدہ سائیڈ ہے، اس کو موبائل پر لوگ سنتے ہیں، بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں. تو کوئی غیر مسلم بھی اگر سنتا ہے ہمارا اپنا جو ہے تو اپنے برادر وطن میں سے کوئی، تو اس کو بھی یہ دعوت ہے کہ وہ جو ہے تو اس بات کو قبول کرے. آج بھی وقت ہے، اس سے بہتر کوئی دین نہیں ہے. یہی تو عدل ہے، یہی تو انصاف ہے، اور کہیں عدل و انصاف نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی دعوت ہے کہ وہ بھی اس کو دعوت کو قبول کریں اور داخل اسلام ہو جائے. تو اس کے بھی نامہ اعمال تولے جائیں گے، ایسے ہی نہیں جھونک دیے جائیں گے، بلکہ ان کے بھی نامہ اعمال تولے جائیں گے. ہاں، اب فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ بعض کفار کی بعض خاص نیکیاں، بعض کافروں کی بعض خاص نیکی، کوئی اچھی نیکی، بڑا کام، کوئی مسلمان کے ساتھ ہمدردی کیا ہوگا، کسی مسلمان غریب کو مدد کیا ہوگا، کسی مسلمان بیوہ یتیم کو سہارا دیا ہوگا، کہیں مسلمانوں کے لیے پل بنا دیا ہوگا، کہیں بورنگ کروا دیا ہوگا، کنواں کھدوا دیا ہوگا، مسلمانوں کے کام آیا ہوگا. اگر ایسی کچھ نیکی کیا ہوگا تو فرماتے ہیں اس کے بعض کافروں کی بعض نیکیاں ان کے عذاب میں تخفیف کا سبب بنے گی. اگر جہنم کے بہت گڑھے میں ڈالا جانے والا ہے لیکن اس کی کچھ خاص نیکی ہے تو اس سے تھوڑا اوپر والے جہنم کے حصے میں ڈال، جہاں کم تھوڑا عذاب ہوگا. جہنم میں تو ڈالا جائے گا لیکن اس کے سختی میں تھوڑا نرمی ہو جائے گی بعد اس کی نیکیوں کی بنیاد پر. تو جب بعض نیکیاں کافر رہ کر کے کرے گا تو اس کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی. تو مسلمان اگر نیکی کرے گا تو اس کو عذاب سے بری ہی کر دیا جائے گا، کمی نہیں بلکہ آزاد کر دیا جائے گا. اور کافر اگر وہ مسلمان ہو جائے اور نیکی کرے، بہت سے کافر ہیں جو ظلم زیادتی نہیں کرتے، بہت سے غیر مسلم ہیں جو ظلم زیادتی نہیں کرتے، سب ایک جیسے نہیں ہوتے. بہت سے غیر مسلم ہمارے جو تو برادر وطن ہندو بھائی جو ہیں یہاں کے، بالخصوص ہمارے ہندوستان ملک میں اتنا مل جل کر کے مسلمانوں سے رہتے ہیں کہ بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا کہ شادی کس کے گھر پہ ہے اور میت کس کے گھر پہ ہے. ایسا مل جل کر کے رہتے ہیں. کاش کہ وہ سب دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو جائیں تو وہ پیدائشی مسلمان سے زیادہ نیکیوں والے بن جائیں گے، کیونکہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اتنا نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. اور پھر اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اب گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، جو کچھ ہے نیکی ہی نیکی ہے اس کے پاس. تو یہ جو ہے تو فرمایا کہ یہ عقیدہ رکھنا بے انتہا ضروری ہے. اور فرماتے ہیں کہ میزان عدل حق ہے، اس پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اس پر لوگوں کے اعمال نیک اور بد تولے جائیں گے. نیکی کا پلہ بھاری ہوگا لیکن جو پلہ بھاری ہوگا وہ نیچے نہیں جھکے گا بلکہ اوپر کو اٹھے گا، بلکہ وہ اوپر کو اٹھے گا. اور فرماتے ہیں اسی طریقے سے کہ حساب حق ہے، یعنی حساب ہوگا، ہر کسی کا حساب جو ہے یہ حق ہے اور اعمال کا حساب ہونے والا ہے. اس پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا یہ ضروری ہے. اگر کوئی کہے نہیں حساب نہیں ہوگا، بس یوں ہی جو ہے تو لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا،
یا مریں گے تو مرنے کے بعد کوئی کتا بلی بنا دیا جائے گا, کوئی پھر پیدا کر دیا جائے گا, اور کسی کو جو ہے تو بہت اچھا بنا دیا جائے گا, دیوی دیوتا بنا دیا. فرمایا یہ سارے عقیدے باطل اور جھوٹے ہیں, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا معاملہ ہے. جو مرا تو دوبارہ پیدا نہیں ہوگا, بلکہ اس کا حساب ہوگا کہ تو نے جو زندگی تجھ کو ملی تھی اس کو کیا کیا. جس طریقے سے ماں باپ اپنے بیٹے کو, اولاد کو 100 روپیہ بھی دیتے ہیں, جاؤ مارکیٹ سے یہ سودا لے کر کے آ جاؤ, جب آتے تو پوچھتے ہیں کتنا خرچہ کیا, کتنا بچا, کیا لیا کیا نہیں لیا, سب سامان لیا کہ کچھ بھول گیا. تو کوئی بچے ایسے بھی رہتے پیسہ چھپا کے رکھ لیتے, کہتے پیسہ رستے میں گر گیا, ایسے بھی رہتے. تو بعض کافر بھی ایسے ہوں گے جو وہاں پر اس طریقے سے کریں گے, اور وہاں حساب ہوگا تو حساب کا منکر جو ہے وہ کافر ہے. جو انکار کرے کہ نہیں حساب صاحب نہیں ہوگا, مریں گے اس کے بعد دوبارہ پیدا کر دیے جائیں گے, چوہا بلی بنا دیے جائیں گے, فرمایا وہ کافر ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. کسی سے تو اس طرح حساب لیا جائے گا کہ خفیتاً اس سے پوچھا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا زندگی میں تو نے کیا کیا, اس سے پوشیدہ طور پر پوچھا جائے گا. پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کیا اور یہ کیا, کیا تو نے یہ کام کیے, اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ عمل کیے, یہ کام کیے, یہ گناہ کیا, اس سے پوچھا جائے گا. بات سے ایسا حساب ہوگا کہ اس سے پوچھا جائے گا. تو وہ عرض کرے گا کہ ہاں اے رب ہمارے, میں نے یہ گناہ کیا, مجھ سے یہ گناہ ہوا. اس سے پوچھا کیا یہ بھی کیا, تو کہے ہاں مجھ سے یہ بھی ہوا, میں نے یہ بھی کیا. اس تسلیم کرے گا. تو گناہوں کا جو ہے تو اقرار کر لے گا. اب یہ اپنے دل میں سمجھے گا کہ میں نے گناہ کیا اور اس کو میں نے کہہ بھی لیا کہ ہاں کر لیا, اب تو میں گیا جہنم میں, اب میں جہنم میں ڈالا جاؤں گا, ایسا یہ سوچے گا, ڈرا سہما رہے گا. لیکن فرماتے ہیں کہ فرمائے گا کہ ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے. اب اللہ فرمائے گا اتنا سارا تو گناہ کرتا تھا, لیکن ہم نے اس کو چھپا دیا, لوگوں پہ ظاہر نہیں ہونے دیا. لوگوں میں بڑا سفید پوشاک پہن کے گھومتا تھا, لوگوں کو معلوم نہیں کہ رات میں کیا کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے کیا کرتا ہے. ہم نے اس پہ پردہ ڈالا. تو اتنے سب تو خود کہہ رہا ہے کہ ہاں مجھ کو تسلیم ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا, لیکن لوگوں کو ہم نے معلوم نہیں ہونے دیا, اس پر پردہ ڈالا, چھپائے. اور اب تجھ کو ہم بخش بھی دیتے ہیں کہ تو نے ہیر پھیر نہیں کیا, تسلیم کر لیا کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا. واہ, یعنی کیا اللہ کی رحمت ہے کہ تو نے تسلیم کر لیا کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا, اس لیے اب تجھ کو وہاں چھپا بھی دیا, گناہ کو بدنام بھی نہیں ہونے دیا, اور یہاں تو اقرار کر رہا ہے, اس کے عوض میں تجھ کو بخش بھی دیتے ہیں, جا تیری بخشش ہو گئی. تو کیا ہمارا مذہب ہے اور کیا ایمان و عقیدہ اللہ نے ہم کو دیا ہے. اور فرماتے اس طریقے سے کہ اب اپنے دل میں جب وہ سوچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا کہ گھبرا مت, اور کسی سے سختی کے ساتھ حساب لیا جائے گا. کسی سے بہت سختی کے ساتھ ایک ایک بات کی بات پرس ہوگی, جس سے یوں سوال ہوگا کہ وہ ہلاک ہو گیا. اور کسی سے فرمائے گا کہ اے فلاں, کیا میں نے تجھے عزت نہ دی تھی, تجھے میں نے دنیا میں اتنا عزت دار نہیں بنایا تھا, تجھ کو زمیندار نہیں بنایا تھا, صاحب منصب نہیں بنایا تھا, امیر و کبیر تجھ کو نہیں بنایا تھا. اس طرح سے پوچھا جائے, دولت تجھ کو دی تھی, عقل دیا تھا, تجھ کو نوکر چاکر دیے تھے, گاڑی موٹر بنگلے سب تجھ کو دیے تھے, تجھ کو وزیر بنا دیا تھا, صدر بنا دیا تھا, سیٹ اور امیر و کبیر بنا دیا تھا, کیا میں نے تجھ کو یہ سب نہیں دیا تھا. ایک ایک چیز پوچھا جائے گا. فرمانے کہ کوئی سے اس طرح سے ایک ایک چیز سختی کے ساتھ اس سے بات پرس ہوگی. اور کہ کیا, اور فرمایا کیا تجھ کو میں نے گاڑی موٹر اونٹ گھوڑے یہ تمام چیزیں سواریاں نہیں دی تھی. ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا, ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا اس سے. تو وہ عرض کرے گا کہ ہاں تو نے سب کچھ دیا تھا. عرض کرے گا, کہے گا, اقرار کرے گا کہ ہاں تو نے سب کچھ دیا تھا. پھر فرمائے گا کہ تو نے کیا کیا, اور تو کیا خیال کرتا تھا کہ اللہ سے ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے, اللہ سے سامنا ہوگا کہ نہیں ہوگا. تیرا کیا خیال تھا اس وقت میں, کیا خیال تھا کہ مجھ سے ملنا ہے. عرض کرے گا کہ نہیں, میں اس چیز کا منکر تھا. میں تو کہتا تھا لوگ مر کے مٹی میں مل جائیں گے اور دوبارہ پھر پیدا ہو جائیں گے, تو پھر ایسے ہو جائیں گے ویسے ہو جائیں گے. میں اس بات کو نہیں مانتا تھا کہ تیرے پاس آنا پڑے گا اور حساب دینا پڑے گا. وہ اس طرح سے کہے نہیں, میں اس بات کو نہیں مانتا تھا. فرمائے گا تو جیسے تو نے ہمیں یاد نہ کیا, آج ہم بھی تجھ کو جہنم میں چھوڑ دیتے ہیں. جیسے دنیا میں تو نے ہم کو بھلا دیا اور ہم سے ملنے کو تسلیم نہیں کیا,
تو آج ہم بھی تجھ سے ملنا نہیں چاہیں گے اور اپنی رحمت سے تجھ کو مالا مال نہیں کریں گے، بلکہ ہم بھی تجھ کو چھوڑتے ہیں اور تو جہنم میں گرے گا۔ تو لہذا میرے عزیزو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام باتوں کو جو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور اللہ نے علم دیا ہے، عقل دیا ہے، تو اس کو بروقار لاتے ہوئے اپنی اس زندگی کو، یہ دنیاوی زندگی سمجھو ایک بازار کی طرح سے ہے، خوب ٹھوک بجا کر دیکھ کر اچھی اچھی چیزیں یہاں سے لے لیں، تاکہ جب ہم انا للہ و انا الیہ راجعون جب ہم پر لوگ پڑھے، جب ہم واپس لوٹے اپنے رب کی طرف، تو ہمارے تھیلے جو ہوں وہ اچھائیوں سے بھرے ہوں، برائیوں سے نہ بھرے ہوں۔ ورنہ کوئی پاگل آدمی بازار جائے اور وہاں جا کر کے پیسہ سب دے دے اور وہاں سے سب فالتو چیزیں، سڑی گلی چیزیں، ٹوٹی پھوٹی بیکار چیزیں لے کر کے آ جائے، تو گھر والے جو ہے اس کو ڈانٹی بھی دیتے ہیں، اس سے دوبارہ بھیجتے بھی نہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہاں سے لایا، کیسے لایا، تو جو عقل، یعنی ساری سزائیں اس کے لیے ہوتی ہیں، سب کا عتاب بھی برداشت کرتا ہے، ڈانٹ بھی برداشت کرتا ہے، گالیاں بھی سنتا ہے، مار بھی پڑتی ہے۔ بس یوں ہی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی کی دولت دی ہے، اس کو صحیح صرف کریں، صحیح خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔